اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور سے ایسے طبقے کے لیے جو معجزات ہی کو دین کی حقانیت یا کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے مضبوط دلیل مانتا ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتوں کو بصیرت کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بصارت کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ دونوں کے لیے اسلام کی حقانیت کا مواد موجود ہے، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ معجزے کے لیے قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ آیہ، آیتن۔ آیہ کے معنی کیا ہے؟ نشانی، سائن جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، تو نشانی حق ہونے کی نشانی، علامت۔ تو عربی زبان میں معجزے کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ آیت۔ قرآن میں کیا چیزیں ہیں؟ آیتیں ہیں۔ ہر جملے کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ تو قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، بخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی، ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ ہر نبی کو کچھ نشانیاں دی گئی تھیں جن کو دیکھ کر جن پر بشر ایمان لایا کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھ کو جو نشانی دی گئی ہے وہ وحی ہے۔ مجھ کو جو نشانی دی گئی وہ کیا ہے؟ میرا پیغام اصل میری نشانی ہے، یعنی قرآن۔ اوتیت وحیا اوحى اللہ الیہ، وحی میرے لیے کیا ہے؟ خود میرا معجزہ ہے۔ فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، تو میں اس بات کی قوی امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے، جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی کو معجزات دیے جاتے تھے جن کو دیکھ کے لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، اور مجھ کو بھی معجزہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہی ہے جو اللہ کی طرف سے میسج، پیغام آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کس کے ہوں گے؟ میرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ لیکن قرآن کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے قرآن میں غور کرنا پڑتا ہے، قرآن کی باتوں کو باہری خارجی علوم سے ملا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ آج اس دور میں معلوم پڑ رہا ہے بہت ساری سائنس کی باتیں ہیں وہ قرآن کی تصدیق کر رہی ہیں، بتا رہی کہ واقعی حق ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ عربی زبان معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں آدمی کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ جس آدمی کو عربی زبان نہیں آتی ہے واقعی، وہ آدمی قرآن کے اعجاز کو کیسے سمجھے گا کہ قرآن کی زبان عربوں کو کس طرح سے اس نے گونگا کر دیا، اس کو کیا معلوم پڑے گا، کیونکہ عربی اس کا آتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں، قرآن کے اعتبار سے یہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ نہیں لگا سکتے ہیں، ایسی بھی نشانیوں کی ضرورت ہے جو بصیرت کی بجائے بصارت سے سامنے آتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ذریعے صادر ہوئیں اللہ کی طرف سے، جس کو کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن جس کا نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ سائنس کے قاعدوں سے اوپر اٹھی ہوئی چیز تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ایسی کیا چیزیں ہیں؟ ایسی چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دوسروں کو بھی بیان کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسے کیا معجزات ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ ایک سے زیادہ درس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔